دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آدرنیہ بدھوانوں، اپستھت سجنوں اور پردے میں رہنے والی ماتا و بہنوں، آج اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دینی ماحول میں ہم لوگوں کو بیٹھنے کی توفیق دی ہے، دینی مجلس میں ہم لوگوں کو بیٹھایا ہے۔ دعا کریں کہ وہ ہم سبوں کو جب تک زندہ رکھے، اس طرح کی سبھا میں، اس طرح کی مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق دیتا رہے، اوسر پردان کرتا رہے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اکثر آپ لوگوں نے مقرر حضرات سے بھی، جمعہ کے اندر امام صاحبان سے بھی سنی ہوگی، اور اس پہ گفتگو ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ آج اس کی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی، لیکن اس دنیا کے اندر ہم نے اگر آنکھیں کھولی ہیں تو ایسی صورت میں دنیا میں آنے والا اپنی مرضی سے زندگی گزارے یا پھر کسی اور کی مرضی سے زندگی گزارے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ مرضی کس کی چلے گی؟ اپنی مرضی یا کسی اور کی مرضی؟ اپنی مرضی اس وقت چلے گی جب ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے ہوں، لیکن جب ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے اور کسی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے تو جس نے بھیجا ہے مرضی اس کی چلنی چاہیے، ہے یا نہیں؟ تو اس دنیا کے اندر تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے جنہیں مسلمان نہیں بلکہ ان کو غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ غیر مسلم میں بھی کون آتے ہیں؟ غیر مسلم میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں، ایک وہ جو کافر ہیں اور ایک وہ جو مشرک ہیں۔ یہ دونوں غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں وہ بھی اور جو مشرک ہیں وہ بھی۔ اب کافر جو کسی ایشور کو نہیں مانتا ہے، کسی خدا پہ یقین نہیں رکھتا ہے، وہ اسے کافر کہا جاتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، اسے کافر کہا جاتا ہے، اسے دہریہ کہا جاتا ہے۔ لیکن جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، چلانے والا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ساتھی بھی ہے، اس میں وہ شرک کرتا ہے، اس میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ پھر مشرک ہو جاتا ہے۔ تو دونوں غیر مسلم ہوئے۔ اب یاد رکھیں کہ کافر کہتے کسے؟ کافر کہتے ہیں کہ جو اللہ پر یقین نہ رکھے، جو یہ کہتا ہے کہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، اسے کافر کہتے ہیں۔ اب آپ سے پوچھوں، آپ کے یہاں بس چلتی ہے یا نہیں؟ میدو چوک تک تو بس آتی ہوگی، کہاں سے آتی ہے؟ بیگوسرائے سے آتی ہے یا کہیں اور سے آتی ہے؟ دلسن سرائے سے بھی آتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ
دلسنگ سرائے اسٹینڈ میں ایک بس لگی ہوئی تھی اور اس میں جو روٹ تھا وہ روٹ بتا رہا تھا کہ یہ بس میدو چوک ہو کر جائے گی. اس میں کچھ پیسنجر بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی بیٹھ گیا اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ بس خود بخود اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور خود بخود چلنے لگتی ہے. کوئی اور اس پہ ڈرائیور کی سیٹ خالی اور بغیر ڈرائیور کے وہ بس میدو چوک پہنچ گئی اور میں اتر گیا. تو بتائیے آپ لوگ مانیں گے؟ کیا یہ مانیں گے کہ بغیر ڈرائیور کے بس آپ کے یہاں چوک پر آ گئی اور اترنے والے اتر گئے؟ آپ نہیں مانیں گے. جو شخص جو ویکتی یہ کہہ رہا ہو کہ یہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، وہ بھی نہیں مانے گا. خوب سوچئے، ایک طرف یہ یقین ہے کہ بغیر ڈرائیور کے بس نہیں چل سکتی اور دوسری طرف اس کا یہ کہنا کہ دنیا اپنے آپ چل رہی ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. اسی لیے قرآن کے اندر بھی جو انتم پستک ہے، پستکیں تو بہت ساری آئی. کتنی پستکیں آئی بھائی؟ اللہ کی طرف سے کل کتنی کتابیں آئی ہیں؟ بولے بھائی جی. صاف نہیں آواز آ رہی ہے. کل کتنی کتابیں آئی ہیں؟ 4. دیکھیے مطالعہ ہو جاتا ہے بھائی. دیکھیے جہاں بھی آپ نے اردو کی کتاب ہو یا عربی کی کتاب ہو، جہاں بھی آپ نے یہ بات پڑھی ہے وہ یہی پڑھی ہوگی کہ اللہ کی مشہور 4 کتابیں. مطلب یہ ہوا کہ کتابیں اور بھی ہیں، اس میں 4 مشہور ہوئی ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن. کتابیں اور بھی آئی ہیں. احادیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کی 104 کتابیں. کتنی ہیں؟ 104 کتابیں. اب 104 کتاب میں 4 مشہور ہوئی ہیں. یہ نہیں کہا ہے یا یہ نہیں لکھا کہ کل 4 کتابیں، نہیں، مشہور. اس لیے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ بنیادی چیزیں ہیں. دوسری طرف وہ کلمہ یاد کیجیے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر. اب رسول کتنے ہیں؟ رسول کتنے ہیں؟ نہیں معلوم. نبی کتنے ہیں؟ نہیں معلوم. نبی 1.25 لاکھ ہے، کم و بیش 1.25 لاکھ. رسول کتنے ہیں؟ تو 313 یا 315. تمام رسولوں پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، لیکن جس کا نام کنفرم ہے ہم اس پر کنفرم ہونے کے اعتبار سے ایمان لائیں گے. لیکن جس کا نام نہیں بتایا گیا ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب رہی ہوگی. کتابیں اور بھی آئی. اب یہاں یہ سمجھیں کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، جو لوگ ایشور کو نہیں مانتے، وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ بھی تو سامنے آنی چاہیے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جن لوگوں سے ہماری ملاقات اب تک ہوئی ہے اور جب ہم نے یہ بات ان سے پوچھی ہے کہ خدا کے، ایشور کے اوپر وشواس نہ کرنے کا کارن کیا ہے، تو ان کا جواب آتا ہے کہ اگر ایشور ہوتا تو دکھائی دیتا، اگر ایشور ہوتا تو دکھائی دیتا، وہ دکھائی نہیں دیتا تو میں مانوں کیسے؟ ایک وجہ. دوسرا کارن، دوسری وجہ کیا ہے کہ اگر ایشور ہوتا تو پاپیوں کو فوراً سزا مل جاتی، پاپیوں کو فوراً سزا مل جاتی، دیر نہیں ہوتی.
تو میں نے جواب دیا کہ کیا کسی چیز کے ہونے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھنا ضروری ہے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ ہوا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کہا کہ ہاں مانتے ہیں ہوا ہے۔ کہا آپ دیکھتے بھی ہیں ہوا کو؟ ہوا دکھائی بھی دیتی ہے؟ کہا نہیں ہوا دکھائی نہیں دیتی۔ پھر آپ مانتے کیوں؟ دوسری چیز، اگر یہ کہیں کہ اگر خدا ہوتا تو پاپیوں کو فوراً سزا مل جاتی، اگر یہ آدھار بناتے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کون سی بستی ہے؟ جی مرکاجی ہے۔ اس بستی کے رہنے والے کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا دے جو دل گردے والے ہوں۔ دیکھیے بڑی سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھایا ہے کہ بھائی دل گردہ والا مسئلہ ہے، اب کرے تو کیا کرے۔ ایک نام کیا ہے آپ کا؟ دیکھیے واقعی مظلوم ہے یہ نام، یعنی کہ انہوں نے اپنا نام بھی پیش کیا تو واقعی مظلوم۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کتنا ظلم کیا ہے ان کے اوپر کہ آپ لوگوں کو انہوں نے ظالم کر دیا، یہ مظلوم ہو گئے۔ چلیے اب ایک مسئلہ سامنے آتا ہے۔ جناب مظلوم صاحب سے میں پوچھتا ہوں، آپ کے اس مرکاہی بستی میں آپ کی نظر میں کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا ہے کہ جس نے بڑا یا چھوٹا گناہ نہ کیا ہو؟ گھبرائیے نہیں، اسے دل گردے کی بات میں نے کہہ دی ہے۔ آپ کی نظر میں کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہے اس بستی میں جس نے چھوٹا یا بڑا گناہ نہ کیا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ہر گھر میں جا کر جھانکتے ہوں گے؟ مطلب یہ ہوا آپ ہر گھر میں جا کر جھانکتے ہوں گے؟ نہیں، مظلوم صاحب کسی کے گھر میں جا کر جھانکتے نہیں ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دودھ کا دھلا ہوا ہو۔ تو وہ ایشور جو ہر انسان کے دل کے بھید سے واقف ہو، اس سے کوئی چھپا رہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اگر وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ پہ سزا دینے لگے تو پھر کوئی تندرست نظر نہیں آئے گا، ہر کوئی اپاہج نظر آئے گا، ہر کوئی اپاہج۔ کسی نے آنکھ سے غلط کام، کسی نے غلط چیز کو آنکھ سے دیکھا یا آنکھ سے کسی کو تکلیف دی، اس کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ کسی نے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچایا، اس کا ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ کوئی غلط جگہ پہ اپنے پیر سے گیا تو اس کا وہ پیر سے ناکارہ ہو گیا، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے اس کو سزا مل گئی۔ اگر اس طرح دنیا میں ہونے لگے تو دنیا کی رونق باقی رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ایشور نے کہا کہ یہاں میری مرضی سے جیو گے تو جیو، اپنی مرضی سے جیو گے تو جیو۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا ہم دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں اور مرنے کے بعد تو دیں گے ہی دیں گے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہاں مرضی کس کی چلے، اسی لیے کہا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا پوجنے یوگ، تمہارا معبود ایک ہے۔ اور یہ قرآن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن انتم پستک ہے، یعنی 104 پستک میں انتم پستک قرآن ہے، اور قرآن کے بعد رہتی دنیا تک ایشور کی طرف سے کوئی پستک نہیں آئے گی، انتم پستک۔ دوسری طرف اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ کی دھارمک پستک کون سی ہے تو کیا بتانے میں آپ ہچکچائیں گے؟ اگر نہیں تو پھر بتائیے نام اس کا۔ ہماری یہ دھارمک پستک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہی چیز جب ہم اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ کی دھارمک پستک کون سی ہے تو اچھے اس میں پھنس جاتے ہیں۔ کشیشور استھان کا نام سنا ہوگا، اس کا بھی ذکر میں کروں گا لیکن بعد میں۔